الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 30 ہے، اور اس رکوع میں تقریباً 8 سوال میرے پاس ہیں، لیکن ایک سوال خطبہ سے متعلق ہے جو میں نے اس میں شامل کیا ہے۔ یعنی خطبہ سے مراد کہ جب عورت بیوہ ہو جاتی ہے تو بیوہ ہونے کے بعد یعنی جو عدت ہے وہ 4 ماہ 10 دن ہے، اور 4 ماہ 10 دن میں اگر کوئی شخص پیغام نکاح بھیجنا چاہے تو اس کی حدود کیا ہیں، یہ آخری سوال ہے۔ تو پہلا سوال ہے کہ کیا عورت کے لیے عدت گزارنا ضروری ہے؟ یہ کیوں ضروری ہے، اور یہ صرف عورت کے لیے ہی کیوں ہے؟ اچھا، اس سوال کا ایک تو جواب ہم پہلے دے چکے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر ہے 228۔ اس کے تحت میں نے بتایا تھا کہ اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اور ان کے لیے یعنی بیویوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ چھپائیں جو اللہ نے پیدا کیا ان کے رحموں میں۔ تو یہ وجہ بتا دی عدت کی، جسے ہم عربی زبان میں اور فقہ کی زبان میں ہم استبراء رحم کہتے ہیں۔ برات رحم کہہ لیجئے یا استبراء رحم، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کوئی بچہ تو پرورش نہیں پا رہا، تو اگر اسی دوران اگر عدت نہ ہوتی اور دوسرا نکاح کر دیا جاتا تو پیدا ہونے والے بچے کے نسب پر اعتراض ہوتا کہ آیا کہ یہ پہلے شوہر کی اولاد ہے یا موجودہ شوہر کی اولاد ہے۔ تو اس لیے یہ وقفہ مقرر کر دیا گیا، یہ مدت مقرر کر دی گئی جسے ہم عدت کہتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس پر میں نے وہاں پر مختصر سی بات کی تھی کہ جیسے آج کل الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کی سہولت موجود ہے، تو ہمارے ہاں کہا تو یہ گیا ہے، یعنی اکثریت کا میجورٹی کا فتویٰ یہی ہے کہ ہر صورت میں عدت عورت پورا کرے گی۔ یعنی بے شک آج کے دور میں الٹرا ساؤنڈ یا دوسری مشینوں کے ذریعے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ پریگننسی ہے یا نہیں ہے، لیکن پھر بھی قرآن مجید نے چونکہ اس کو بیان کیا تو لہٰذا عدت پوری کی جائے گی۔ یہ اکثر علماء کی یہ رائے ہے، اور اسی طرح گزشتہ زمانے میں بھی کہ جب یہ سہولیات موجود نہیں تھیں تو ایک مسئلہ پیش یہ آیا تھا کہ مثال کے طور پر ایک خاتون ہے کہ جو اب اس عمر میں ہے کہ اس کا جو سلسلہ حیض ہے ماہواری وہ بھی نہیں ہے، اور بچے کی پیدائش واضح بات ہے وہ بھی نہیں ہے، تو کیا ایسی عورت کے لیے بھی عدت لازمی ہے یا نہیں؟ تو اس معاملے میں بھی اکثریت کا فیصلہ یہی تھا، میجورٹی کا، کہ عدت میں وہ بھی بیٹھے گی۔ لیکن اس وقت بھی کچھ علماء ایسے تھے جسے اہل الظواہر ہم کہتے ہیں، ظواہر، ان کا فتویٰ یہ تھا کہ اگر اس عمر میں عورت آ جاتی ہے کہ جب بچے کی پیدائش نہیں ہے تو پھر اس کے لیے کوئی عدت نہیں ہے۔ اب یہ جب میں اہل الظواہر کا لفظ بولتا ہوں نا، تو یہ بات یاد رکھیے کہ ایسے مسائل میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین میں بھی اختلاف رہا ہے۔ بہت سے مسائل میں رضاعت کے مسئلے میں اختلاف رہا، حرمت رضاعت میں، اور پھر صحابہ سے یہ اختلاف تابعین میں بھی آیا۔ یعنی کسی تابعی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی رائے کو اختیار کیا، کسی نے اختیار کیا حضرت عبداللہ ابن عمر کی رائے کو، کسی نے حضرت ابن عباس کی رائے کو اختیار کیا۔ تو یہ ایک علمی اختلاف ہے، اس کو اسی انداز سے ہی دیکھنا چاہیے
یعنی یہ انداز اور یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم ایک مختلف رائے اختیار کرتا ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ شاید یہ کوئی آج 21ویں صدی میں کوئی انہونی بات کر رہا ہے، چونکہ ہمارا مطالعہ نہیں ہوتا، جبکہ وہ جو بات کہہ رہا ہوتا ہے اس سے پہلے بھی بہت سے علماء نے وہ بات کہی ہوتی ہے، صحابہ میں سے بھی کسی کا وہ فتویٰ ہوتا ہے، تابعین میں سے بھی کسی کا فتویٰ ہوتا ہے، تبع تابعین میں سے بھی ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی ایک مختلف رائے، ایک مختلف بات پیش کی جائے تو اس پہ علمی جو رویہ ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو دیکھا جائے، اور اگر آپ کو وہ رائے آپ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو پسند نہیں آتی، میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ اس پر مطمئن نہیں ہوتے، آپ اس کے مقابل جو رائے ہے آپ اس پر مطمئن ہیں، تو بے شک آپ اس کو اختیار کر لیجئے۔ تو لیکن یہ کہ یہ مطعون قرار دینا، ملعون قرار دینا اور دوسرے کی تنقیص کرنا، دوسرے کی بے عزتی کرنا، یہ رویہ علمی دنیا میں یہ رویہ نہیں اختیار کیا جاتا۔ تو میں چونکہ مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا رہتا ہوں کتابیں، تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ اختلاف امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل میں نہیں ہے، یا امام سفیان ثوری یا ابن تیمیہ، ابن قیم، یہ اختلاف نہیں بلکہ صحابہ میں بھی جزئیات میں اختلاف تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اختلاف کیا، بہت سے مسائل میں، اور اکابر صحابہ سے اختلاف کیا، یعنی سیدنا فاروق اعظم سے، سیدنا ابو بکر سے، سیدنا عثمان سے، سیدنا علی سے، اور کئی صحابہ سے اختلاف کیا۔ تو لیکن آپ یہ دیکھ لیجئے کہ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ بھئی عائشہ تم یہ کیا کر رہی ہو، یہ تم نے اختلاف کر لیا ہم سے، تمہیں پتہ نہیں کہ ہمارا مقام اور مرتبہ کیا ہے، ہم نے زیادہ وقت رسول اللہ کے ساتھ گزارا ہے، ہماری یہ حیثیت ہے، یہ درجہ اور مقام ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا، انہوں نے علمی مسئلے کو علمی انداز سے ہی دیکھا اور اختلاف پر کبھی بھی لعنت ملامت نہیں کی۔ تو یہ اصل ایک طریقہ ہے۔ میں اس لیے یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ چونکہ یہ جو مسئلہ میں نے اب آپ کے سامنے رکھا ہے، اس میں اہل و ظواہر کی بات جب ہم کرتے ہیں تو کئی مقامات پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا فتویٰ بھی وہی ہوتا ہے جو اہل و ظواہر کا ہوتا ہے، اور کئی مقام پر حضرت عائشہ صدیقہ کی رائے اور حضرت امام ابو حنیفہ اس رائے کو اختیار کرتے ہیں۔ کسی جگہ پر امام ابو حنیفہ حضرت عائشہ کی رائے کو اختیار نہیں کرتے، کسی اور کی رائے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے یہ ایک علمی انداز ہے، علمی رویہ ہے، یہ ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے۔ اب مثال کے طور پر میں اگر آپ سے یہ کہتا ہوں کہ بھئی میں یہ سمجھتا ہوں کہ الٹرا ساؤنڈ سے یا جدید ذرائع اور وسائل سے اگر ہمیں ایک بات کا علم ہو جاتا ہے، میں یہ کہتا ہوں تو ٹھیک ہے، تو پھر عدت گزارنا ایک عورت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ لیکن دوسرے پہلو سے اگر ہم اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ ہمارا جو سماج اور معاشرہ ہے وہ ابھی علم کے حوالے سے یا رویے کے حوالے سے اس سنجیدگی کے مقام تک نہیں پہنچا، یا وہ سائنس پر اعتماد اور یقین کرنے کا رویہ ہمارے ہاں موجود نہیں ہے، ہمارے ہاں افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، ہمارے ہاں چمگوئیاں کی جاتی ہیں، ہمارے ہاں بہت کچھ باتیں عام کی جاتی ہیں، یہ جو رویہ ہوتا ہے پھر اس کی روشنی میں انسان یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگر آپ عدت جو مدت بیان کی گئی ہے اگر اس پر بھی آپ عمل کر لیں، بے شک آج کا دور سائنس کا دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کا دور ہے، لیکن اگر آپ اس پر عمل کر لیں، مدت کو پورا کر لیں جسے بیان کیا گیا ہے قرآن مجید میں، تو اس میں یہ ہے کہ زیادہ احتیاط اور زیادہ عورت کی حفاظت ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سائنس ترقی کر کے کہاں پہنچ گئی، ہم ایک صدی نہیں کئی صدیوں کا بھی کیلنڈر بنا سکتے ہیں چاند کے حوالے سے، اور آپ جانتے ہیں کہ پھر بھی چاند کے مسئلے پر ہمارے ہاں اختلاف ہی رہتا ہے، اور چاند ناممکن ہوتا ہے دیکھنا، لیکن لوگ پھر بھی سامنے آ جاتے ہیں جو کہتے ہیں جی ہم نے چاند دیکھا ہوا ہے۔ یعنی سائنس پر تو کوئی ہمارا اعتماد اور یقین، ایک عمومی رویہ ہمارا ایسا ہے کہ ہم اس کو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے معاشرے میں اگر ہم الٹرا ساؤنڈ یا جدید وسائل اور ذرائع پر اعتماد کرتے ہوئے ہم یہ کہیں کہ جی ہم نے معلوم کر لیا، اب یہ خاتون اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو اب اسے ضرورت نہیں ہے کہ یہ عدت کو پورا کرے، تو معاشرے میں چمگوئیاں، غلط فہمیاں، شکوک و شبہات پیدا کر دیے جائیں گے۔
اس بیچاری کی زندگی اجیرن ہو جائے گی کہ ہمیں کیا معلوم، اب وہ رپورٹ جو نکلے گی وہ کس کس کو دکھائی جائے گی اور بتائی جائے گی کہ جی یہ الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ ہے، یہ فلاں مشین کی رپورٹ ہے، یہ ہم نے پتہ کیا ہے، کس کس کو دکھایا جائے گا، اور پھر اس بنیاد پر کہانیاں بنیں گی، پھر اس بیچاری کی جو زندگی ہے وہ پریشانی میں گزرے گی۔ اب جو بچہ پیدا ہونا ہے، اب اسی شک میں ہی ممکن ہے کہ جس شخص سے شادی ہو وہ کہے کہ جی یہ تو میرا ہے ہی نہیں، یہ تو پہلے کا ہے، پہلے خامند کا ہے جو تم لے کر آئی ہو۔ یعنی اس طرح کے اختلافات، جھگڑے اور مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا وہ رویہ ہمارے معاشرے کا نہیں ہے۔ تو لہٰذا پھر بہتر راستہ یہی رہ جاتا ہے کہ ایک متعلقہ یا ایک بیوہ خاتون ہے تو پھر وہ اپنی عدت جو قرآن پاک نے بیان کی ہے، حالانکہ قرآن پاک نے اس کی ایک وجہ بیان کر دی، وہ کیا ہے، وہ استبراء رحم ہے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ جو گزشتہ خامند ہے جو فوت ہو گیا یا جو فوت نہیں ہوا، آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ بچہ اس کا ہو۔ یہ قرآن پاک نے عدت کی ایک وجہ بیان کی ہے، اور میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو یہ بتا دیا ہے کہ علماء میں، ائمہ میں یہ اختلاف رہتا ہے، اور اگر کوئی الٹرا ساؤنڈ پر اعتماد کرتے ہوئے فتویٰ دیتا ہے کہ جی اس کے بعد ضرورت نہیں ہے، تو وہ فتویٰ بھی ہمارے لیے سر آنکھوں پر ہے، قابل احترام ہے۔ اگر کوئی اس کے برعکس بات کہتا ہے تو وہ بھی ایک نقطہ نظر ہے جو ہمارے ہاں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، تو دونوں ہمارے لیے قابل احترام نقطہ نظر ہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے، اور وہ ہے کہ اگر عدت کا مقصد یہ دیکھنا ہے کہ عورت حاملہ ہے یا نہیں، تو پھر ایسی عورت جو رخصت ہونے سے پہلے طلاق یافتہ ہو گئی تو اس کی عدت کیوں ہوگی، حالانکہ اس کی عدت نہیں ہے؟ اور یہ سوال کم علمی پر مبنی ہے، اس لیے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے، اس کو پڑھ کر آپ دیکھ لیجئے۔ اس میں واضح طور پر ایمان والوں سے یہ کہا کہ جب تم نکاح کرتے ہو مومنات سے، اور ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن، کہ مس کرنے سے پہلے، چھونے سے پہلے تم ان کو طلاق دے دیتے ہو، تو فرمایا کہ پھر اس کی عدت نہیں ہے۔ یہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 49 ہے۔ تو یہ سوال میرے پاس آیا ہے، لیکن سوال کرنے والا شاید جانتا نہیں ہے کہ قرآن مجید میں یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ جس کی رخصتی نہیں ہوئی، صرف نکاح ہوا ہے، تو اس کی عدت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد تیسرا سوال ہے، کیا دودھ 2 سال پلانا ضروری ہے؟ کچھ مائیں اپنے بچوں کو دودھ جلد چھڑوا دیتی ہیں، کیا وہ قرآن کی آیت کی مخالفت کرتی ہیں؟ تو سادہ سا جواب تو یہ ہے کہ یہ حکم نہیں ہے کہ ماں نے ہر صورت میں بچے کو دودھ پلانا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ اسی آیت میں جس سے متعلق یہ سوال کیا گیا ہے، اس کی آیت نمبر ہے 233۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اگر وہ دونوں چاہیں تو باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑا سکتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود اس بات کو بیان کیا، یعنی جب طلاق ہو گئی، طلاق کے بعد اب فریقین آپس میں، یعنی مرد اور عورت، اب وہ میاں بیوی تو نہیں ہے، اب مثال کے طور پر جب طلاق ہوئی تو ایک شیر خوار بچہ ماں کی گود میں ہے، اب وہ ذمہ داری ہے باپ کی۔ اب دونوں مل کر آپس میں، قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ پھر کھانا پینا اور لباس یہ مرد کی ذمہ داری ہو جائے گی جب تک وہ اس کے بچے کو دودھ پلائے گی ماں۔ جب وہ دودھ پلائے گی تو قرآن پاک نے یہ بیان کیا کہ اگر وہ اس 2 سال کی جو مدت دودھ پلانے کی مقرر کی گئی ہے، اگر باہمی رضامندی اور مشورے سے چھڑوانا چاہتے تو چھڑوا لیں۔ مرد یہ چاہتا ہے کہ اس کی جو اصل ماں ہے، یعنی میری جو پہلی بیوی تھی، وہ اگر میرے بچے کو دودھ پلائے تو فابہہ، اچھی بات ہے۔ اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ نہیں میں کسی اور عورت کا ارینج کروں گا دودھ پلانے کے لیے، تو وہ یہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ حالات اور ماحول پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ قرآن مجید کے اس کے علاوہ 2 اور مقام ہیں، وہ میں چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ایک تو سورۃ لقمان ہے، آیت نمبر 14 ہے، اس میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ۔ سب سے پہلے تو انسان کو اللہ نے کہا کہ ہم نے وصیت کی ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھے سلوک سے، اچھے رویے سے پیش آؤ۔ حملتہ امہ وہنا، اب ماں کا خاص طور پر ذکر کر دیا
پہلے کہا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو، اور اب خاص طور پر ماں کا ذکر کر دیا۔ کیا فرمایا کہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین، کہ ماں اسے اٹھاتی ہے کمزوری پر کمزوری برداشت کر کے، اور پھر 2 سالوں میں چھڑواتی ہے، یعنی دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 2 سال ہے۔ انشکر لی، اللہ پاک فرماتا ہے کہ میرا شکر ادا کرو، والی والدی کا، اور اپنے والدین کا بھی شکر ادا کرو، الی المصیر، اور یہ یاد رکھو کہ تم نے میری طرف لوٹنا ہے۔ یہ سورۃ لقمان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْن، دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیے سورۃ الاحقاف میں بھی یہ فرمایا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو نصیحت کی ہے، حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ احسان سے پیش آؤ۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، کہ یہ جو ماں ہے یہ تکلیف پر تکلیف برداشت کرتی ہے، اور تکلیف سے اس کو بچے کو جنتی ہے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، اور حمل کی مدت اور فصال دودھ چھڑانے کی مدت یہ 30 مہینے بن جاتی ہے، یعنی 2 سال کی مدت تو ہو گئی، دودھ پلانے کی 6 ماہ اوپر ہو گئے، یعنی کم از کم جو حمل کی مدت ہے پریگنینسی کی وہ قرآن پاک نے بیان کی کہ 6 ماہ ہے، زیادہ سے زیادہ 9 ماہ ہو جاتی ہے، اس سے بھی کچھ وقت زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن کم از کم قرآن نے بیان کر دیا کہ 6 ماہ۔ اب یہاں پر 2 سال کو بیان کیا گیا، لیکن یہ جو بیان کرنا ہے یہ صرف بتایا گیا کہ 2 سال تک دودھ پلایا جا سکتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اگر کوئی بچہ 2 سال کے بعد بھی دودھ پیتا ہے اور کوئی غذا نہیں کھاتا تو 2 سال کے بعد بھی ماں اپنے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے۔ یعنی یہ اس طرح کا حکم نہیں ہے کہ یہ خیال کر لیا جائے کہ جی 2 سال ہی ہے، نہ تو کم ہوگی نہ زیادہ ہوگی، زیادہ بھی کچھ وقت ہو سکتا ہے اور کم مدت بھی ہو سکتی ہے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ماں کی صحت پر، حالات پر، اس کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اچھا، سورۃ النساء کی آیت نمبر ہے 23، یہ محرمات کے حوالے سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جن سے نکاح حرام قرار دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دیا، ان رشتوں کو۔ ان میں سے ایک رشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ لڑکیاں، وہ خواتین بھی شامل ہیں جو دودھ شریک ہوں، یعنی ایک ہی عورت کا دونوں نے دودھ پیا ہو تو پھر ان کا آپس میں نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ رضائی بہن بھائی ہو جاتے ہیں۔ پھر اس پر بڑے احکامات مرتب ہوتے ہیں، اور قرآن نے جتنی بات بیان کی ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی اور اس کا ذکر کر دیا، اس لیے کہ 2 حوالوں سے پھر آگے احکامات ہماری فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں، مسائل کو بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو دودھ پینے کی مقدار کتنی ہے، ایک یہ بات ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ کیا 2 سال کے بعد دودھ پینے سے رضاعت ثابت ہوتی ہے یا نہیں ثابت ہوتی، یعنی جیسے عرب کے معاشرے میں رضائی مائیں ہوتی تھیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیا، آپ کئی ماہ ان کے ساتھ رہے، رضائی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ کے ساتھ رہے، تو ایک یہ صورت ہوتی ہے۔ تو اب اس پر پھر فقہا نے بڑے مسائل بیان کیے ہیں اپنی کتابوں میں، لیکن میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن صرف یہاں پر یہ میں نے بات بیان کر دی ہے کہ قرآن مجید نے حکم نہیں اس کا دیا، حکم نہیں دیا کہ ہر صورت میں 2 سال، یہ حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ اگر وہ دونوں چاہیں، اگر دونوں کا ارادہ ہو تو باہمی رضامندی اور مشورے سے وہ دودھ چھڑا بھی سکتے ہیں۔ اگر یہ حکم ہوتا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ نہ فرماتا، بلکہ یہ فرماتا کہ پھر 2 سال کی مدت کو ہر صورت میں تم پورا کرو، آپس میں کوئی باہمی مشورہ اور رضامندی نہیں ہے اس معاملے میں۔ اب اس کے بعد چوتھا سوال ہے معروف کے حوالے سے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ لفظ معروف اکثر طور پر قرآن مجید میں استعمال ہوتا ہے، بالمعروف، بالمعروف، معروفاً، یہ قرآن پاک میں خاص طور پر جہاں پہ انسانی زندگی کے جو معاملات ہیں سماجی اور خاندانی، وہاں پر معروف کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلے تو میں سوال پڑھتا ہوں، اور پھر سوال پڑھنے کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معروف کا مطلب کیا ہے۔
سوال یہ ہے کہ بالمعروف سے یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ دودھ پلانے والی عورت کو مقامی دستور کے مطابق کھانا اور پینا دیا جائے گا۔ اگر مقامی دستور میں عورت کا کھانا پینا اس کے والدین کے ذمے ہو تو کیا کیا جائے گا؟ یہ جنہوں نے سوال مجھے بھیجا تو ان کو پھر میں نے وائس میسیج کر کے واٹس ایپ پہ ان سے میں نے پوچھا کہ بھئی اس کی آپ وضاحت کریں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی۔ تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہمارے علاقوں میں، یعنی یہ پاک پتن اور اس طرف وہ بتا رہے تھے کہ ان علاقوں میں دستور یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے، بیٹی ہے یا بہن ہے، تو اس کی ذمہ داری والدین اور بھائی لیتے ہیں، یعنی یہ سارا خرچہ وہ میکے والے اٹھاتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی جیسے کوئی خاتون بیوہ ہو گئی تو اس کی ذمہ داری بھی، یا متعلقہ ہے اس کی ذمہ داری بھی، یا دودھ پلانے والی ہے اس کی ذمہ داری بھی میکے والے اٹھاتے ہیں۔ یہ ایک روایت ہے، ایک رسم ہے، ایک رواج ہے، آپ کہہ لیجئے۔ تو اس بارے میں میرا اپنا نقطہ نظر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے ہاں جہیز دیا جاتا ہے، تو ہمارے ہاں بڑی مخالفت جہیز کی جاتی ہے۔ یہ بھی ایک انتہا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر والدین اپنی خوشی سے، اپنی محبت سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس کے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ رسم بد، بدعت اور رواج جب بری صورت اختیار کر لیتا ہے نا، یعنی مثال کے طور پر لڑکے والوں کی طرف سے ڈیمانڈ کا ہونا کہ یہ چیز دو یا وہ چیز دو، یہ فلاں کچھ دو، سونے کے بارے میں، زیورات کے بارے میں، جائیداد کے بارے میں، اور اس کے علاوہ اور دوسری چیزوں کے بارے میں، یہ لالچ ہے، یہ حرص ہے، یہ طمع ہے، یہ رواج اور یہ رسم بالکل غلط ہے۔ لڑکے والوں کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ، کوئی تقاضا کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی خوشی سے اپنی بیٹی کو کچھ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس طرح نہیں بات کرنی چاہیے کہ جیسے لگے کہ شاید یہ بیٹی کو دینا ہی کوئی حرام اور ناجائز اور غلط رسم ہے اور بدعت ہے، یہ غلط کام ہے، یہ ہونا ہی نہیں چاہیے، یہ رویہ نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ دوسری انتہا ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر ماں باپ اپنی خوشی سے جو دینا چاہیں، ایسا رویہ اختیار کیا جائے کہ جو ان کی طرف سے اپنی محبت سے، اپنی ہمت وسعت کے مطابق اپنی خوشی سے کچھ دینا چاہتے ہیں۔ کون ماں باپ ہیں جو اپنی بیٹی کو ایسے رخصت کرتے ہیں یا ایسے بھیجتے ہیں؟ تو اس لیے میرا نقطہ نظر تو یہی ہے اس معاملے میں بھی کہ اگر یہ رسم بد ہے، یہ بدعت ہے، اگر یہ غلط طور طریقہ ہے تو اس کو کنڈم کرنا چاہیے، اس کی تردید ہونی چاہیے اور اس کی مذمت ہونی چاہیے۔ اگر ماں باپ اپنی بیٹی کی خدمت کرتے ہیں، بھائی کرتے ہیں یا دوسرے افراد ہیں، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہونا چاہیے اس معاملے میں۔ لیکن قرآن پاک یہ بات بیان کرتا ہے، وہ میں جب آیت پڑھوں گا تو وہاں پر میں مزید وضاحت کر دوں گا۔ اب معروف کیا ہے؟ عربی زبان میں، گرامر میں ہم کہتے ہیں کہ یہ سب مفعول ہے، مفعول، معروف، جتنے الفاظ اس وزن پر ہوتے ہیں ان کو ہم مفعول کہتے ہیں۔ جیسے مقبول ہے، مردود ہے، یہ یعنی مقبول کا مطلب ہے قبول کیا ہوا، انگلش میں ہم اس کو آبجیکٹ کہتے ہیں، قبول کیا ہوا، مردود رد کیا ہوا، محبوب جس سے محبت کی جائے، محبت کیا ہوا، تو اسی طرح مذکور ذکر کیا ہوا۔ تو اسی طرح جو معروف ہے اس کا مادہ تو عین را فا ہے، عرف، آپ جانتے ہیں ہمارے معاشرے میں یہ لفظ بہت زیادہ بولا جاتا ہے۔ تو معروف کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے جانا ہوا، پہچانا ہوا، کوئی چیز، کوئی رسم، کوئی روایت، کوئی رواج، وہ پہچان جو معروف ہوتا ہے، یعنی ایک معاشرے میں جانا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں معروف کا جو لفظ ہے یہ مروجہ طریقے اور دستور کے لیے آپ کہہ لیجیے اس کو استعمال کیا گیا ہے، یعنی معاشرے، خاندان میں کوئی کام ایسا ہوتا ہے، کوئی بات ایسی ہوتی ہے جو رواج پا چکی ہوتی ہے، عام ہو چکی ہوتی ہے، کامن ہوتی ہے، اور وہ اجنبی اور غیر معروف بھی نہیں ہوتی، بلکہ لوگ اس کو ایک اچھا خیال کرتے ہیں اور اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اس کو معروف کہتے ہیں۔ معروف کے مقابلے میں آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے ہاں منکر کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ منکر وہی ہوتا ہے جسے انسان پسند نہیں کرتا، برائی، بدی، برا کام، گندا کام، اس کو منکر کہا جاتا ہے۔ تو معروف جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے، جیسے قرآن نے کہا قول معروف، یعنی آپ اگر کسی گداگر کو یا ضرورت مند کو، اگر آپ سائل کو، گداگر تو نہیں کہنا چاہیے، یعنی سائل، سوال کرنے والا،
آپ کے پاس آتا ہے تو قرآن پاک نے کہا کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس ہے تو اس کی ضرورت کو پورا کر دو، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کسی کو دیں اور پھر اس کو اذیت بھی ساتھ دیں، بعد میں تکلیف بھی پہنچائیں۔ تو قرآن نے کہا قول معروف خیر من صدقۃ یتبعہ اذی، کہ یہ جو قول معروف ہے یہ بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے تکلیف ہو۔ اب قول معروف استعمال کیا، یعنی اچھی بات، خوبصورت بات، کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ نہیں دینا لیکن اس کو عزت کے ساتھ آپ رخصت کر دیتے ہیں، اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، تو وہاں پر قول معروف کا لفظ استعمال ہوا۔ تو اسی طرح حق مہر کی بات ہوتی ہے، یا عورت کی ضرورت کی بات ہے بیوی کی، یا وہ بیوہ ہے یا متعلقہ ہے، کوئی بھی ہے، وہاں پر معروف کا لفظ استعمال ہوا۔ یعنی معروف سے ایک مراد تو ہوگا مروجہ جو طریقہ رائج ہے اور جو پسندیدہ طریقہ ہے اس کو تم اختیار کرو۔ یہ قرآن پاک میں یعنی معروف کے لیے استعمال ہوا۔ اچھا، اب ایک اور مقام ہے اسی مسئلے کی وضاحت کے لیے، یہ سورۃ الطلاق کی آیت نمبر 6 ہے، اور یہ میں ضرور چاہتا ہوں کہ میں اس کو تلاوت کر دوں ترجمے کے ساتھ، اور اس سے مزید مسئلہ واضح ہو جائے گا۔ فرمایا کہ اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم، کہ جو تمہارے پاس موجود ہے جیسے تم خود رہتے ہو نا اسی طرح تم ان کو رکھو۔ ولا تداروہن لتضیقوا علیہن، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے انہیں تکلیف نہ دو، تنگی نہ لاؤ۔ وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ، اور اگر وہ حاملہ ہوں، فَانفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، تو پھر جب تک وضع حمل نہیں ہو جاتا، یعنی وہ بچے کو جنم نہیں دیتے تھی، تو ان کے خرچے کو تم اٹھاؤ، ان کو خرچہ دو۔ فِإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ، پھر اگر وہ دودھ پلاتی ہیں تو فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، تو پھر ان کو ان کی اجرت دو۔ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اور آپس میں اچھے طریقے سے مشورہ کر لو۔ اب دیکھیں یہاں پر معروف کا لفظ آ گیا۔ وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَىٰ، اور اگر تم ایک دوسرے سے تنگی محسوس کرو تو پھر تم کیا کرو، پھر دوسری عورت دودھ پلانے کے لیے تم اس کا انتظام کر لو۔ یہ قرآن پاک نے یہاں پر بیان کیا۔ معروف کا لفظ بھی استعمال ہوا، اور جب میں تلاوت کروں گا آیات کی تو ساتھ اس کے مسائل کو بھی واضح کر دوں گا۔ تو یہ ہے معروف، یعنی سوال یہ تھا کہ دودھ پلانے والی خاتون، اس کا کھانا پینا قرآن نے بیان کیا کہ وہ اگر سابقہ بیوی ہے اور اس کی گود میں تمہارا بچہ ہے تو پھر تو کھانا پینا تمہارے ذمے ہے۔ اگر کسی اور کا بھی انتظام کرنا ہے تو واضح بات ہے کہ اس کے ساتھ جو مناسب طریقے سے طے ہوگا وہ اس کو ادا کرنا ہوگا۔ تو معروف کیا ہے اس کی میں نے وضاحت کر دی اور آپ کو بتا دیا۔ اب اس کے بعد چھٹا سوال یہ ہے کہ لا تدار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس عورت کے بچے کی وجہ سے، یعنی ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ولا مولود لہ بوالدہ، اور مرد کو اس کے بچے کی وجہ سے بھی تکلیف یا نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ یہ قرآن بیان کیا۔ اب سوال یہ ہے کہ سوال کرنے والے کا سوال یہ ہے کہ اس کا مفہوم کیا ہے۔ اب اس کا مفہوم یہ ہے کہ یعنی جسے ہم کہتے ہیں کہ ایموشنل ایکسپلائٹیشن جو ہوتی ہے، یعنی باپ کو بچے کی وجہ سے ایکسپلائٹ کرنا یا ماں کو بچے کی وجہ سے ایکسپلائٹ کرنا، قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ باہمی رضامندی سے، مشورے سے جو مسائل اور معاملات ہوں ان کو حل کر لیا جائے۔ اور قرآن پاک نے یہاں پر اس بات کو بھی بیان کر دیا کہ ان کی وسعت سے بڑھ کر ان پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یعنی باپ جتنی وسعت رکھتا ہے، اگر ایک ملازمت پیشہ ہے، واضح بات ہے کہ وہ اپنی ملازمت اور اپنی تنخواہ کے حساب سے خرچہ اٹھائے گا۔ اگر ایک تاجر ہے، کاروباری انسان ہے، وہ کس طرح کا کاروباری ہے، وہ اس حساب سے، اگر اس کو کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہے تو وہ اس حساب سے اس کو خرچے کو برداشت کرے گا۔ اور اسی طرح ماں پر بھی کسی قسم کی تکلیف اور اذیت اس کو نہیں پہنچائی جائے گی، اس کی وسعت اور طاقت سے بڑھ کر اس پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن پاک نے جیسے کہا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها، یہ آیت مختلف الفاظ کے ساتھ یہاں پر موجود ہے،
آیت کا یہ ٹکڑا کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کسی نفس کو ہم اس کی وسعت سے بڑھ کر تکلیف نہیں دیتے، جتنی انسان کی وسعت ہوتی ہے۔ عبادات کا آپ معاملہ دیکھ لیجئے، ذمہ داریوں کا معاملہ دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ انسان کی استطاعت اور وسعت کے مطابق اس سے کل قیامت کے دن سوال کرے گا، پوچھے گا۔ نماز کا معاملہ ہے، کھڑے ہو کر کوئی نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھ لے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کر پڑھ لے، لیٹ کر نہیں پڑھ سکتا اشاروں سے پڑھ لے۔ یہ یعنی انسان کی جو استطاعت اور وسعت ہے اس کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس معاملے میں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ بہت سے سوالات میرے پاس اس طرح کے آتے ہیں کہ جس میں خواتین ایسے ہی پریشان ہوتی ہیں، جی یہ ہم نہیں کر پا رہے تو یہ کیا ہوگا، کوئی ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ حالانکہ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، اور یہ بات بالکل عین شریعت کے مطابق اور اسلامی قانون کے مطابق ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان کی وسعت، اس کی استطاعت اور اس کی طاقت، اس کے مطابق اس سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ تو اس لیے پریشان ہونے کی بات نہیں۔ آج ہی میں ایک حدیث صحیح البخاری پڑھ رہا تھا، تو اس میں غالباً کتاب الایمان میں ایک حدیث ہے، اور وہ بہت ہی پیاری حدیث ہے، اچانک ابھی میرے ذہن میں آئی، میں اس کا ذکر کر دوں، میری بہت سی بہنوں کا اس سے بھلا ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرے پاس ایک خاتون تھی، تو رسول اللہ اوپر سے تشریف لے آئے، آپ بیٹھے، وہ خاتون چلی گئی، تو میں نے ذکر کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نے کہا یہ خاتون بہت عبادت گزار ہے، بڑی مشہور ہے کہ بہت عبادت گزار ہے۔ حدیث کے الفاظ ماہ، یعنی اس کا مطلب چھوڑ عائشہ، یہ کیا تو بات کر رہی ہے، چھوڑ دو اس کا ذکر نہ، خاموش ہو جا۔ یعنی رسول اللہ نے فرمایا کہ بھئی اپنے اوپر زیادہ بوجھ ڈالنا، یہ فرمایا کہ انسان اکتا جاتا ہے، اللہ نہیں اکتاتا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ نہیں اکتاتا سے مراد یہ ہے کہ آپ جتنی عبادت کرتے رہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ بے نیاز ہے، لیکن یہ یاد رکھو کہ تم کیوں خام خواہ اپنے اوپر بوجھ ڈالتے ہو، نوافل کا، مستحبات کا۔ رسول اللہ نے آخر میں کیا فرمایا کہ تھوڑی عبادت کرو لیکن دوام اور مداومت کے ساتھ کرو۔ یہ تلقین فرمائی اس حدیث میں کہ عبادت وہ اچھی ہے جس میں مداومت ہے، جس میں ہمیشگی ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو نہیں اکتاتا، اکتانے سے مراد یہ ہے کہ ہم ہی 5 دن 7 دن 10 دن 20 دن مہینہ ایک عبادت کریں گے، بڑے شوق سے ہم ایک کام کریں گے، لیکن پھر اس سے ہم اکتانے یا پریشان ہونے لگ جائیں گے، تو پھر آخر میں ہم سے وہ عمل چھوٹ جاتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا عمل کرو۔ یہ دروس کا سلسلہ، تعلیم کا سلسلہ بھی، صحابہ کرام بھی ہفتے میں 1 دن 2 دن، لوگوں نے بڑی تاکید کی، بڑا اصرار کیا تو 1 دن یا 2 دن دیے، اس سے زیادہ نہیں ہوتا تھا کہ پورا ہفتہ یا روزانہ کوئی کلاسیں اور کوئی دروس ہو رہے ہوں، صرف اس وجہ سے کہ لوگ بیزار نہ ہو جائیں، لوگ پریشان نہ ہو جائیں، اس بات کا خیال کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول، کیا مقام اور مرتبہ تھا آپ کا، کتنے بلند ذات تھی آپ کی، لیکن اس کے باوجود آپ مخاطبین اور صحابہ مسلمان جو آپ کے سامنے موجود ہوتے تھے، آپ ان کی نفسیات اور ان کے چہروں کو دیکھ کر آپ گفتگو فرمایا کرتے تھے کہ تاکہ یہ لوگ کہیں بور نہ ہوں، تنگ نہ ہوں، کیونکہ گھر کے مسائل، معاشرتی معاشی مسائل، اجتماعی مسائل، خاندانی مسائل، بہت کچھ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سہولت میں رکھا کرتے تھے، آسانی میں رکھتے تھے۔ تو یہ بات جو میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وسعت کا اور استطاعت اور ہمت، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سوال کرنا ہے، اور اس کے مطابق یہ اللہ نے انسان کو تکلیف دی ہے اور مکلف ٹھہرایا ہے۔ یہ تو مکلف جو لفظ ہے فقہ میں استعمال ہوتا ہے، مکلف سے مراد یہ بھی اسی قرآن کی آیت سے لیا گیا کہ لا نکلف نفسا الا وسعها۔ مکلف سے مراد یہ کہ جو ذمہ دار ہے، جتنا آپ کو تکلیف جتنی دی گئی ہے۔ اب اس کے بعد سوال نمبر 7، آیت نمبر 233 کے مطابق دودھ چھڑانے کے لیے مرد عورت دونوں کا رضامند ہونا ضروری ہے۔ ہمارے ہاں یہ معاملات صرف عورت کو معلوم ہوتے ہیں، یا عورت اپنی ساس یا اپنی والدہ کے کہنے پر دودھ چھڑاتی ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا حکم کیا ہے؟ اصل سوال تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم
آیت کو یا اس بات کو ہم اس کے مقام کے ساتھ نہ سمجھیں، ہم اس کا زیادہ پھیلاؤ کر دیں، اس میں وسعت ہم زیادہ لے آئیں، تو پھر اس سے اشکال اور اس سے انسان کو پریشانی ہوتی ہے سمجھنے میں۔ لیکن یہاں پر جو بات کہی جا رہی ہے، یہاں خاص اور غیر معمولی جو حالات ہیں ان کو یہاں پر بیان کیا گیا ہے۔ یعنی میاں بیوی کے درمیان طلاق واقع ہو چکی ہے، اب شیر خوار بچے کا مسئلہ ہے، اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ اس مسئلے کو باہمی رضامندی اور خوش اسلوبی سے حل کرو، جس کا ذکر میں نے ابھی سوال نمبر 6 میں کر دیا، لا تضار والدۃ بوالدہا ولا مولود لہ بوالدہ، کہ اس کا مفہوم کیا ہے، اس میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے۔ اب یہ بھی بیان کر دیا یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہ بچے کے لیے اللہ نے غذا کا جو انتظام کیا وہ ماں کے دودھ کی صورت میں کیا، یہ بہترین غذا ہے اس کے عمر کے حساب سے اور اس کے معدے کے حساب سے اور اس کے جسم اور وجود کے حساب سے، اس کا اللہ نے بہتر انتظام کیا۔ اگر ماں کے لیے کوئی طبی، جیسے میں نے پہلے کہا، کوئی صحت کا مسئلہ ہے تو پھر ضروری نہیں ہے کہ وہ دودھ پلائے، اگر نہیں ہے کوئی مسئلہ تو پھر یہ ترجیحاً یہ عمل ہے، سب سے بہتر عمل یہی ہے کہ ماں بچے کو دودھ پلائے۔ اچھا، جہاں تک بات ہے کہ ساس اور والدہ، یہ ہمارے گھروں میں اور ہمارے معاشرے کا ایک ماحول ہے، اگر وہ بزرگ ہونے کے ناطے اگر نصیحت کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں تو ضرور ان کی بات کو سننا چاہیے، سن لینا چاہیے، لیکن بہرحال فیصلہ ماں کا ہی ہوتا ہے اور ماں کے ساتھ اس کے باپ کا فیصلہ ہوتا ہے، وہ ذمہ دار ہیں اپنی اولاد کے، تو اس لیے فیصلہ ماں باپ کا ہی ہے، باقی بزرگوں کی نصیحت ہے، ان کا تجربہ ہے، ان کی عمر گزری ان حالات میں، وہ اگر بچوں کو کوئی رہنمائی کرتے ہیں، کوئی ہدایات اور نصیحت دیتے ہیں تو کوئی اس میں بری بات نہیں ہے۔ اب سوال نمبر 8 ہے کہ طلاق یافتہ اور بیوہ کی عدت میں فرق کیوں ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، سادہ اور سمپل بات یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے طلاق یافتہ عورت کے لیے ایک مدت کو بیان کیا اور بیوہ کے لیے ایک مدت کو بیان کیا، ایک تو بات یہ ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو یہ 3 حیض کی مدت مقرر کی گئی، یعنی اس کو ماہ کہنے کے بجائے اگر 3 حیض کہا جائے، یہ جو مدت مقرر کی گئی تو یہ میں پہلے بیان کر چکا استبراء رحم کے حوالے سے، اور پھر اس حوالے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس پر بھی اعتراض کیا جاتا ہے، جی 1 ماہ بھی تو ہو سکتا تھا، لیکن جو 3 ماہ کی مدت ہے یا 3 حیض کی مدت، یہ در حقیقت ہر طرح کی شکوک و شبہات کو ختم کر دیتی ہے یہ مدت، کیونکہ پہلے مہینے پر بھی اعتراض ہو سکتا ہے، کوئی نہ کوئی شک شبہ رہ جائے، دوسرے مہینے پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب 3 مہینے کی بات ہے تو یہ بہت ہی پکی اور ایک باوثوق معاملہ ہو جاتا ہے، یقینی صورت اختیار ہو جاتی ہے کہ اس کے بعد کوئی اعتراض، کوئی شک شبہ کی گنجائش نہیں رہتی، اس لیے یہ 3 حیض قرآن پاک نے اس کو بیان کیا ہے۔ اور بیوہ کی عدت کی ایک وجہ تو وہی ہے جو میں نے پہلے بیان کر دی، اور یعنی کہ یقین کی حد تک معاملہ واضح ہو جائے، اور دوسری وجہ غم اور سوگ کی کیفیت، یہ علماء نے بھی اس کو بیان کیا کہ یہ 1 ماہ 10 دن جو زیادہ مدت بیان کی گئی ہے بیوہ کے لیے، وہ اس لیے کہ غم اور سوگ کی وہ کیفیت میں ہے، تو اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس میں اضافہ کر دیا۔ اب 9واں سوال ہے، آخری سوال، کہ کیا دوران عدت نکاح کا پیغام بھیجا جا سکتا ہے اور اس کی حدود کیا ہیں؟ میں اس سوال کا جواب آخر میں دیتا ہوں، اور ساتھ ترجمہ میں اس رکوع کا جو آج ہم نے مطالعہ کیا جس رکوع کا، تو اس کا میں چاہتا ہوں کہ ترجمہ میں بیان کر دوں ساتھ، اور پھر آخر میں اس آخری سوال کا جواب بھی دے دیتا ہوں، کیونکہ جب میں قرآن کی آیت پڑھوں گا تو خود ہی اس میں اس کا جواب بھی پوشیدہ ہے۔ فرمایا وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دو عورتوں کو، تو فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، تو فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو پھر ان کو نہ روکو، أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، کہ وہ اپنے ازواج سے نکاح کریں۔ اب اس میں 2 مطلب لیے گئے، ایک تو یہ ہے کہ خامن سے کہا گیا، یعنی جس نے 1 طلاق دی ہے، یا اب 3 طلاقیں، یعنی اپنی مدت کے ساتھ، وقت کے ساتھ ساتھ
اب اس کے پاس طلاق کی کوئی گنجائش نہیں رہتی۔ اب جب اگر اس نے وہ طلاق دے دی کہ جس کے بعد اب رجوع کی گنجائش نہیں ہے، اب یہاں پر مرد سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی مدت کو پورا کر لیں تو پھر تم ان کو نہ روکو کہ وہ اپنے آگے جو زوج ہے اس سے وہ نکاح کریں، اس سے نہ روکو۔ ایک تو یہ بات ہو جاتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی یہاں پر مراد لی گئی ہے کہ اگر دونوں میاں بیوی آپس میں دوبارہ ملنا چاہتے ہیں تو پھر معاشرے کو روکا گیا ہے، خاندان کو، کہ بھئی تم ان کو پھر نہ روکو، کسی قسم کی رکاوٹ نہ ان کے درمیان لاؤ۔ یہ دونوں صورتیں ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہیں۔ یعنی ایک اس طرح صورت ہے کہ مرد عورت کو مکمل طور پر طلاق دے دیتا ہے، جس پہ میں گزشتہ رقوع میں بڑی تفصیل کے ساتھ بات کر چکا۔ یعنی مرد کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں رہتی رجوع کی اور نکاح کی۔ اب وہ کیا کرتا ہے، اب اس بیچاری عورت کے لیے مشکلات کھڑی کرے گا، رکاوٹیں پیدا کرے گا تاکہ یہ کسی اور جگہ نہ بچ سکے۔ اس حالت سے بھی مرد کو روکا گیا، اور پھر معاشرہ بھی یہ کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی گھر کی اپنی خواتین، اپنے مرد حضرات ایسی صورت پیدا کرتے ہیں اور اسے روکتے ہیں، جبکہ اب وہ دونوں چاہتے ہیں کہ آپس میں مل جائیں۔ اب بلکہ اب خاندان کے بجائے اگر آپ ہمارے جو مولانا صاحب ہیں اگر ان کو بھی آپ اس میں شامل کر لینا، اگر میاں بیوی آپس میں ملنا بھی چاہتے ہو نا، تو ہماری جو فقہ ہے اور ہمارا اس فقہ کی بنیاد پر جو ایک ہمارا مائنڈ سیٹ ہے، اب وہ رکاوٹ آ کر بن جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے۔ نہیں جی، آپ کی طلاق ہو گئی شریعت کی روح سے، اب آپ کا کبھی بھی آپس میں تعلق نہیں ہو سکتا جب تک حلالہ نہ ہو۔ وہ حلالے کو بیچ میں لے آتے ہیں۔ حالانکہ طلاق کی ان صورتوں میں اختلاف موجود ہے، کوئی کہتا ہے کہ ہو گئی، کوئی کہتا ہے نہیں طلاق ہوئی۔ اس اختلاف سے فائدہ نہیں اٹھایا جاتا، لیکن وہ جو حلالہ ہے جو کلی طور پر حرام ہے، رسول اللہ نے لعنت کی ہے حلالہ کرنے والے پر، کروانے والے پر، جو ذریعہ بنتا ہے سب پر رسول اللہ نے لعنت کی، اور یہ حرام ہے یہ عمل۔ اس حرام کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن جو اختلاف جس میں فقہا کا، علماء کا موجود ہے، اس اختلاف سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ یہ بھی ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جو میاں بیوی کو آپس میں ملنے نہیں دیتا شریعت اور مذہب اور دین کی بنیاد پر۔ تو یہاں پر ان تمام مائنڈ سیٹ سے اور ان تمام لوگوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خطاب کیا ہے۔ اذا تراضوا بینہم بالمعروف، کہ جب وہ آپس میں معروف طریقے سے راضی ہیں، ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ وصیت کی گئی ہے کسے؟ جو تم میں سے اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ یہ اسے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسے نصیحت کی گئی ہے۔ ذالکم ازکی لکم واطہر، فرمایا کہ یہ تمہارے لیے شائستہ بھی ہے اور یہ تمہارے لیے پاکیزہ بھی ہے۔ اب یہاں پر جو ازکا کا لفظ ہے، یہاں پر برکت غالب ہے ازکا میں، اور اطہر میں طہارت غالب ہے۔ ان دونوں باتوں کو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن، اور مائیں اپنی اولاد کو دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال، لمن اراد ان یتم الرضاعہ، واسطے اس کے کہ جو چاہے رضاعت کی مدت کو پورا کرنا۔ یعنی جو مرد چاہتا ہے نا اب طلاق کے بعد کہ وہ اس مدت کو پورا کرائے، تو پھر مائیں مدت کو پورا کریں۔ وعلی المولود لہ رزقہن، اور مولود لہ سے مراد والد ہے، باپ ہے، جس کی اولاد ہے وہ، اس پر رزقہن وکسوتہن بالمعروف، ان کا رزق یعنی کھانا پینا، وکسوتہن، اور ان کا کپڑا پہننا، یہ معروف طریقے سے والد پر، مولود لہ پر لازم ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر معروف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ پہلے آیت نمبر 233-32 میں بھی معروف کا لفظ استعمال ہوا، اذا تراضوا بینہم بالمعروف، لا تکلف نفس الا وسعها۔ اب یہ دیکھیے کہ کسی نفس کو تکلیف نہیں دی جاتی مگر اس کی وسعت کے مطابق، جو اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق ہی اس پر احکام ہوتے ہیں۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، یہ وہ آیت ہے کہ سوال نمبر 6 جس سے متعلق ہے آیت کے اس حصے سے، کہ فرمایا کہ والدہ کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچایا جائے گا،
ولا مولود اللہ بوالدہ، اور نہ والد کو اس کے بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے گا۔ وعلی الوارث مثل ذلک، اور اسی طرح وارث پر بھی لازم ہے، یعنی اگر باپ فوت ہو جاتا ہے، ماں ہے پیچھے، تو پھر جو باپ کے وارث ولی ہیں پیچھے، جو اس بچے کے ولی بنتے ہیں، پھر ان پر لازم ہے کہ یہ سارے اخراجات اسی طریقے سے اور اسی طرح ذمہ داری کو قبول کریں۔ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَادٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، پھر اگر وہ ارادہ کر لیں علیحدگی کا، یعنی دودھ چھڑانے کا، رضامندی سے آپس میں، وتشاور اور مشورے سے آپس میں، فلا جناح علیہما، تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ، اب یہ مرد سے کہا جا رہا ہے اگر تم یہ چاہو کہ ان تسترضعوا اولادکم، کہ تم اپنی اولاد کے لیے کسی دودھ پلانے والی کا انتظام کرو، تو فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، کہ جب تم جو طے شدہ معروف طریقے سے جو طے ہو تم ان کو ادا کرو، یعنی دودھ پلانے والی جو رضائی ماں ہے، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ اس کے حق کو بھی بیان کیا ہے کہ جو تم طے کرو گے نا وہ تم نے ہر صورت میں اس کو دینا ہے۔ واتقوا اللہ، یہاں پر دیکھیے پھر معروف کا لفظ بھی استعمال ہو گیا۔ واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ واعلموا، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ ساتھ اس کے جو تم کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ اب آیت نمبر ہے 234، والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرہ، اور جو تم میں سے فوت ہو جائیں، ویذرون، اور وہ چھوڑیں، بیویاں، ازواج، یتربصن بانفسہن، تو وہ بیویاں اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر وعشرہ، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغن اجلہن، پر جب وہ اپنی مدت کو پہنچ جائیں، فلا جناح علیکم، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اب یہ معاشرے کے جو ٹھیکیدار ہیں نا، اور گھر میں جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہتا ہے کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلن فی انفسہن بالمعروف، کہ وہ اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں معروف طریقے سے، تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی ان کو اپنی مرضی کرنے کی اجازت ہے، ایک بیوہ کو، ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو، کہ وہ جہاں پسند کرتی ہے تو اس کو اس کی پسند کے مطابق وہاں پر بیاہے جانا چاہیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کر دیا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی وہ باپ ہے، وہ بھائی ہے، وہ بیٹا ہے، کوئی بھی ہے، معاشرے کے افراد ہیں، فرمایا کہ تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، معروف طریقے سے جو وہ اپنے بارے میں فیصلہ کرے۔ معروف طریقہ یہی ہے کہ جب ایک خاتون اگر بیوہ ہے یا مطلقہ ہے تو وہ اگر قدم اٹھاتی ہے، نکاح کرتی ہے، تو دین بھی اس کو اجازت دیتا ہے، اور اخلاق کو دیکھا جائے، روایات کو دیکھا جائے، اس میں کیا بھلا ممانعت ہے، تو اس چیز کو یہاں پر بیان کر دیا۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے اس سے جو تم کرتے ہو۔ اب یہ آخری آیت ہے جس میں خطبہ کا ذکر ہے۔ ولا جناح علیکم فیما عرضتم بہ من خطبۃ النساء، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں کہ تم کسی عورت کو اشارتاً کنایتاً تم پیغام نکاح بھیجو، خطبہ، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے میں اس کو چھپائے رکھو، یعنی اس لیے کہ یہ عدت کی جو مدت ہے یہ پوری ہو جائے تو اس کے بعد نکاح کی بات کی جائے۔ یہ طریقہ بھی ہو سکتا ہے، اگر اشارے میں کنایتاً اشارتاً بات کر دی جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی۔ علم اللہ انکم تذکرونہن، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم ان کا خیال کرو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے تمہارے ارادے سے متعلق، تمہارے اس ذکر کرنے سے متعلق۔ وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا، لیکن تم ان سے چھپ کر کوئی خفیہ وعدہ وعید نہیں کر سکتے۔ إِلَّا أَن تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم کہو قول معروف۔ اب دیکھیے یہاں پر پھر قول معروف کا لفظ آ گیا، یعنی جو حال کے مناسب ہے اس انداز سے بات کرنا، اس کی تو اجازت ہے، لیکن پہلے وہ ایک خاتون، یعنی جو فوت ہونے والا ہے وہ اپنا بھائی ہے یا ایک مسلمان بھائی ہے اپنا، ایک یہ خیال کیا جانا چاہیے۔ پھر وہ جو بیوہ ہو گئی وہ غم زدہ ہے، وہ غم میں ڈوبی ہوئی ہے، بجائے اس کے کہ اس کی دلجوئی ہونی چاہیے، اس کی مدد ہونی چاہیے، اس کا تعاون ہونا چاہیے، اور معاشرے کا ایک فرد اٹھ کر اس کے خام خواہ اس کو پیغام نکاح پہنچا رہا ہے اور اس کو دعوت دے رہا ہے نکاح کی، تو یہ پسندیدہ ماحول نہیں ہے۔ لیکن اتنی بات کر دی کہ عرضتم بہ من خطبۃ النساء،
کے اشارے میں کنائے میں اگر کوئی بات کہہ دی جاتی ہے تو اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولا تعزموا عقدۃ النکاح، اور تم عزم نہ کرو نکاح کی گرہ کا، یعنی نکاح کو پختہ کرنے کا تم عزم اور ارادہ نہ کرو، حتیٰ یبلغ الکتاب اجلا، یہاں تک کہ کتاب اپنی مدت کو پہنچ جائے۔ یعنی یہاں پر اب دیکھیے کتاب کا لفظ ہے، اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ جو ایک شرعی مدت ہے، قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوتی اس وقت تک تمہیں اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ کوئی نکاح کی گرہ کو پختہ کیا جائے، باندھا جائے، کوئی نکاح قائم کیا جائے، اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ یعلم ما فی انفسکم فاحذروہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں، فاحذروہ، تو اس سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا ان اللہ غفور حلیم، اور جان لو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا بردبار ہے، حلیم ہے۔ یہاں پہ سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 30 مکمل ہوتا ہے، اور اس کے بعد رکوع نمبر 31 ہے، تو اس میں بھی چند اسی طرح کے مسائل بیان ہوتے ہیں، اور ان مسائل کے بعد پھر گفتگو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، یعنی رکوع نمبر 32 ہے، اس میں پھر مختلف مسائل کو بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم جیسے جیسے آگے بڑھتے جائیں گے تو ان کا جو باہمی ایک ربط اور تعلق ہوگا اس کو بھی میں انشاءاللہ بیان کروں گا۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم، ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، صدق اللہ العظیم۔